بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سارے ساتھی متصل دوستو، بزرگ، عزیز بھائیو، آپ کے مہمان خصوصی کی تشریف آوری سے قبل چند منٹ سورت کا نام سورہ توبہ 11واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح اور حق حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل فتنے کا دور ہے، ہر طرف فرقہ واریت ہی فرقہ واریت ہے، اور اس چیز کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، کہ یہود کے 72 بڑے بڑے فرقے بن گئے تھے، اور آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی، اور پھر آپ نے فرمایا کلہم فی النار، وہ سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، جنت میں جانے والی صرف اور صرف ایک جماعت ہوگی. صحابہ اکرام نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی 72 فرقے جہنم میں جانے والے، ایک فرقہ اور جماعت جنت میں جانے والی، ذرا یہ بھی بتلائیے کہ وہ ایک فرقہ ناجیہ اور کامیاب جماعت کون سی ہوگی؟ تو پیارے بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ اپنے دل و دماغ میں رکھنا. اگر یہ چھوٹا سا جملہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، ہمارے دل کے اندر اگر یہ راسخ نہ ہوا، پھر جس مرضی فرقے کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، جس مرضی جماعت کا جھنڈا اٹھائیں، جس مرضی قوم یا رنگ اور نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، امام الانبیاء کی حدیث کے مطابق کبھی بھی وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. آپ نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جانے والے، ایک جماعت جنت میں جانے والی، اس کی نشانی آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، تقلید کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا جس طرح یہ مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي، میرے صحابہ کی تقلید کرنا بھی ضروری ہے. اور جو آدمی اگر صحابہ کو معیار حق نہ سمجھے، صحابہ کو قابل تقلید نہ سمجھے، صحابہ کو قابل اتباع نہ سمجھے، تو یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی، پہلی منزل ہے. کچھ بے ایمان تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ سرے سے یہ عزت اور احترام کے قابل ہی نہیں، بلکہ امام الانبیاء کی وفات کے بعد کفر بکتے ہیں. قدیر تدو اللہ خمسطن، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو یہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ کے فوت ہو جانے کے بعد نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے سوائے 5 کے، حضرت علی کے، حضرت مقداد کے، حضرت سلمان فارسی کے،
حضرت حسن و حسین کے علاوہ ارتدو سب کے سب ارتداد کا شکار ہو گئے، اسلام کو چھوڑ گئے۔ امام الانبیاء کی یہ حدیث بتاتی ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ پر کفر کے فتوے تو جگہ پر رہ گئے، زبان درازی تو جگہ پر رہ گئی، جو میرے صحابہ کو قابل تقلید نہ سمجھے وہ ان 72 فرقوں کا فرد بن کر جہنم میں جا سکتا ہے، جنت کی خوشبو کبھی بھی نہیں سن سکتا۔ صحابہ کوئی عام شخصیت، امام الانبیاء انتہائی بااخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پتھر کی بارش کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کا نمبر آیا امام الانبیاء نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس آدمی نے میرے صحابہ کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ صحابی حضرت صدیق کی شکل میں ہو، اس پر تبرہ کرنے والا بھی لعنتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہو، اس پر تبرہ کرنے والا وہ بھی لعنتی، حضرت عثمان پر تبرہ کرنے والا، حضرت علی المرتضیٰ پر تبرہ کرنے والا جس طرح وہ لعنتی ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والا بھی لعنتی ہے۔ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ۔ اور کہیں امام الانبیاء نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ پر تنقید، ان کی تنقید کر رہے ہوں، ان پر زبان درازیاں کر رہے ہوں، آپ نے فرمایا پھر صوفی نہ بننا، پھر یہ نہ کہنا سب ٹھیک ہے، بس جی اپنی آپ نویڑ میاں، تجھے پرائی کیا پڑی۔ آپ نے فرمایا فقولو، یہ امر کا صیغہ ہے، آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر اس وقت ضروری ہے، لازم اور واجب ہے کہ وہ زبان کھول کر کہے گا فقولو لعنت اللہ علی شرکم، اے حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والوں تم پر خدا کی لعنت ہو، اے صدیق پر بکواس کرنے والوں تم پر خدا کی لعنت ہو، اے علی المرتضیٰ پر بکواس کرنے والوں تم پر خدا کی لعنت ہو۔ اس لیے صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ آدمی کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آدمی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سابقین اولین جتنے بھی میرے نبی کے صحابہ، وہ مہاجر ہو تب بھی، انصاری ہو تب بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو آدمی ان صحابہ کی اتباع کرے گا، والذین اتبع، اتباع کا معنی کیا ہے؟ ان صحابہ کے پیچھے چلے گا، آنکھیں بند کر کے، صحابہ نے جو کام دین سمجھ کر کیا، ثواب اور سنت سمجھ کر کیا، صحابہ کی اتباع کرنے والا آدمی، فرمائے ان صحابہ سے بھی، مہاجرین سے بھی میں اللہ راضی، انصار سے بھی میں اللہ راضی، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ صحابہ سے تو پہلے بھی راضی تھا، جو صحابہ کی اتباع کرے گا میں اللہ اس سے بھی راضی تھا۔ اب صحابہ کی ہم یہی کہتے ہیں اشاعت التوحید و سنہ والے کہ صحابہ کو بھی مان اور صحابہ کی بھی مان۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو ماننا یہ بھی ضروری اور صحابہ کی ماننا یہ بھی ضروری۔ حضرت صدیق کے نام پر جشن تو کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی وفات پر یا پیدائش پر لوگ پینا فلیکس بھی لگاتے ہیں، لیکن حضرت صدیق کا عقیدہ صرف اشاعت التوحید و سنہ والے بیان کرتے ہیں۔ کیا عقیدہ حضرت صدیق کا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، حضرت صدیق اکبر آئے
اور آ کر فرمایا طبتا حیم و میتا، امام الانبیاء کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ جب زندہ تھے جسم کے اندر رونقیں موجود تھی، جب زندہ تھے جسم آپ کا تر و تازہ تھا، معطر تھا، انتہائی خوشبودار تھا، لیکن وہ میتا، آج مرنے کے بعد بھی جسم سے وہ تر و تازگی ختم نہیں ہوئی۔ سرائی کی ہو ماشاءاللہ آدھے جی سرائی کی ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے صحابہ حضرت عمر دی زبان تے جڑے لفظ ان کے امام الانبیاء تے فی الحال موت نہیں آئی بلکہ آپ تے غشی دی حالت ہے، بے ہوشی دی حالت ہے، ہونے اللہ دے نبی اٹھ سن منافقین دے ہاتھ پیر کرم کرے سن۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عمر دا وہ خیال فرد جذبات دی وجہ تو ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان محمدن قد ماتا، اللہ دے نبی دے ان موت آ چکی ہے۔ یہ حضرت صدیق دا عقیدہ ہے، یہ سنائے کہ نہیں دوسری پارٹی کتائی زندگی جنہ سن سو ان محمدن قد ماتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے موت آ گئی۔ اور یہ چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ تکبیر، شیر ارشاد علامہ خضر حیات بکروی، نعرہ تکبیر۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کیتے جس طرح صحابہ نو نہ مننے والا آدمی ملعون ہے، جس طرح صحابہ تے تنقید کرنے والا آدمی ملعون ہے، اسی طرح صحابہ دے عقیدے دے خلاف عقیدہ رکھنے والا آدمی بھی ملعون ہے، وہ بھی کہ نہیں رحمت دا طلبگار نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا صحابہ جتنے بھی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں صحابہ نو بھی مننا ضروری ہے اور صحابہ دی گل مننا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اور صحابہ نے جڑا کم کیتے وہ بدعت ہو سکتے نہیں، اے لوگ آتے ہیں بھائی جڑا بندہ رفع دین نہ کرے نماز نہیں ہوندی۔ ایک بندے نے میرے کو پوچھے کہ جڑا آدمی رفع دین نہ کرے اس دی نماز نہیں، من لم یرفع یدیہ فہو یجر الاسم، جیڑا رفع دین نہ کرے او گناہاں دی بوریاں بھریں دے۔ نماز دے اندر اسی نماز کو نہیں، نماز باطل ہے فلاں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے کہ نہیں؟ خالی صحابی بھی نہیں بلکہ مفتی اعظم ہے، حبر الامہ حضرت ابن عباس جیسی شخصیت۔ اور فرمائے لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک ابن مسعود جیسا علمی بندہ موجود ہے میرے کو مسئلے پوچھا ہی نہ کرو۔ انہاں دے ہوندے اتنے علم والے دے حضرت ابن عباس آدھن میرے کو مسئلے نہ پوچھا کرو، اتنے بڑے علم والا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور فرمائے اعلیٰ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ آؤ میں تھانوں اللہ دے رسول دی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ انج نہیں آکھا کہ میری نماز دیکھو اپنی نماز سیٹ کرو، بلکہ فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ میں تھانوں اللہ دے رسول دی نماز پڑھ کے دکھاواں۔ فصلا بس انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پہلی مرتبہ رفع دین کیتے ولا کوئی رفع دین نہیں۔ اے جڑے لوگ آتے ہیں نا بے رفع دین کرو ورنہ نماز نہیں، کیا آتے ہیں رفع دین بولو نا بس میں ختم کرے گا۔ سورج نکل آوے ویسے بھی سمجھدار لوگ دیوے بجھا دیں دیں، لیکن بعض اوقات بتیاں تھوڑی دیر 7-8 بجے تھیں بول رہے ہیں۔ تو بہرحال اے آدن بے رفع دین کرو، اسا انہوں بڑے پیار اور محبت نہ لا دیا۔ ایو لفظ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صرف ایک حدیث تسا پیش کرو، آپ نے فرمایا ہوئے کہ رفع دین کرو ورنہ والی نماز نہیں۔ اگر امام الانبیاء تو اے لفظ صحیح سند نال کوئی بندہ ایک حدیث لکھا چھوڑے،
اسا کدا دا کوئی بس 10 لاکھ روپیہ انعام دے ماشاءاللہ رفع دین بھی شروع کرے اگر امام الانبیاء نے حکم نہیں دیتا تساں ود مہربانی کر کے سارے دے آرڈر جاری سارے دے آرڈر اللہ دا چل سکتا ہے یا اللہ دے رسول دا چل سکتا ہے باقی کوئی بندہ سارے دے آرڈر نہ کرے اے ویسے ایک مسئلہ ہے یہ سارا مسلمانہ دا مکہ ایک وقت لوگ اکثر بھی مکہ مدینے والے کریں اسا انہاں دی خدمت وچ عرض کرنے ہیں کہ مکے تے مدینہ والا دا رفع دین کرنا اور سادہ نہ کرنا یہ دو مسلمان بھراواں دا مسئلہ ہے یہ اولا خلاف اولا دا مسئلہ ہے لیکن پاکستان دے اندر انہاں غیر مقلدہ دا رفع دین کرنا پکا بدعت ہے تو ساکسوں میں ایک ہم او کریں تا ٹھیک ہے اتھو والے کریں تا بدعت ہے اس دا فرق یہ ہے کہ کسی مستحب چیز نو کسی جائز چیز نو ضروری سمجھنا اے بدعت ہے ایک مستحب چیز ہے دوسرا بندہ اس کو لازمی سمجھے تا او مستحب وقت بدعت بنوے دے اور او آدھن رفع دین کرو ٹھیک ہے نہ کرو ٹھیک ہے اے آدھن رفع دین کرنا ضروری ہے جیڑا نہ کرے سی اس دی نماز نہیں انہیں غیر ضروری چیز نو ضروری قرار دیتا لہذا انہاں دا رفع دین اس واسطے تسا گئے ہو مکہ مدینے جڑے نہیں گئے سارا نو اللہ تعالی حاضری دی توفیق دے اوتے تسا ویسو ہاتھ تلے بدھے ہوئے کہ مکے والے تھارے ہاتھ چھڑا کے آکھو میں تے بدھو نہیں کہ بدے تھارے ہاتھ چاہ کے آکھو میں رفع دین کرو لیکن اگر تویز پائے ہوئے تھا کٹ سکے بس کٹ چھوڑے معلوم تھی ہے کہ اس کو ضروری سمجھنے تو اس نو نہیں جس چیز نو او سارے بھرا ضروری نہیں سمجھے تے اتھو والے بھرا آدم تے یہ تو ضروری ہے لہذا انہاں دا رفع دین کرنا بدعت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود دی میں گل کی تھی انہاں فرمایا فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ صرف پہلی مرتبہ رفع دین کیتے بلا نہیں اسی طرح اور وقت نہیں ورنہ صحابہ کرام دے جڑے نظریات عقائدین وہ الحمدللہ مکمل طور سے جس جماعت نے سنبھالا ہے تو صرف اشاعت التوحید رسول یہ ذرا دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی بھی مانتے ہیں باقی جتنے کونوں مل سن کچھ حسن صحابہ نو نہ منع ڈالے کچھ صحابہ نو منے سن لیکن صحابہ دی گل نہ منے سن کچھ ادھیاں منے سن تے ادھیاں نہ منے سن کچھ منی گل صحابہ دی منے سن تے ہی کپا چھوڑ دے سن یہ صرف اشاعت توحید و سنہ علیہ کہ الحمدللہ اسا صحابہ نو بھی مننے اور صحابہ دی گل بھی مننے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے رکشے قدم